موتی کی ہوگی، وَلَبِنَةٌ مِّن يَاقُوتِهِ خَضْرَاء، اور ایک اینٹ ہرے موتی کی ہوگی اور ایک اینٹ لال موتی کی ہوگی۔ معلوم یہ ہوا کہ جنت میں دو طریقے کے محل ہیں، ایک محل وہ ہے جس میں سونے اور چاندی کی اینٹیں لگی ہوئی ہیں، اور ایک محل وہ ہے جس کے اندر سفید موتی کی اینٹیں لگی ہیں، لال موتی کی اینٹیں لگی ہوئی ہیں اور ہرے موتی کی اینٹیں لگی ہیں۔ دو طریقے کے محل ہو گئے۔ حدیث کے اندر آیا پھر ایک طریقے کا محل اور ہوگا جنت کے اندر۔ اللہ کے نبی وہ کس طریقے کا ہوگا؟ فرمایا پورا محل ایک موتی کا اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوگا۔ اللہ کے نبی وہ کس کو ملے گا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے معراج کی رات میں دیکھا، میں نے ایک بہت خوبصورت سفید موتی کا بنا ہوا ایک محل دیکھا، پورا محل صرف ایک موتی کا جس کو تراش کے بنایا گیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، کبھی گئے ہوں گے یا فوٹو میں دیکھا ہوگا، تاج محل سفید کلر کا بنا ہے، پورا سفید، کتنا خوبصورت لگتا ہے، پوری دنیا کے لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، لیکن وہ پورا سفید کلر کا ضرور ہے لیکن پورا ایک پتھر کا نہیں ہے، بلکہ پتھروں کے الگ الگ ٹکڑوں کو جوڑ کر بنایا گیا ہے، تب اتنا خوبصورت لگتا ہے۔ اور سوچو جس محل کو اللہ تعالیٰ نے ایک موتی اور اس کو تراش کر بنایا ہے، کتنا پیارا وہ محل ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جب اس کو دیکھا تو مجھے بڑا پیارا لگا، بہت اچھا لگا، میرے دل کے اندر آیا کہ میں اس کے اندر چلا جاؤں، اس کے اندر سے بھی خوبصورتی کو دیکھ لوں۔ باہر سے تو میں نے دیکھ لیا ہے، اندر سے بھی اس کو دیکھ لوں۔ آپ لوگ گھومنے کے لیے جاتے ہیں، قلعے دیکھے ہوں گے، محل دیکھے ہوں گے، کیا باہر سے ہی گھوم کے چلے آتے ہیں، اندر بھی جاتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ آپ اندر بھی جاتے ہوں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا میں اندر جا کر دیکھ لیتا ہوں کہ کیا معاملہ ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں لیکن میں نے پوچھا لمن ھذا القصر، یہ محل کس کا ہے؟ کسی نے بتایا اللہ کے نبی یہ آپ کے صحابی حضرت عمر کا ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں جب عمر کا نام آیا، مسجد نبوی ہے، فجر کی نماز کے بعد کا وقت ہے، صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے مسجد نبوی میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یہ بیان فرما رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا او میرے صحابہ، جب میں نے یہ سنا کہ یہ محل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے تو مجھے عمر کی غیرت یاد آ گئی۔ عمر کی غیرت کیا تھی؟ عمر اتنے غیرت والے آدمی تھے کہ جب پردے کی آیتیں نازل بھی نہیں ہوئی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے اللہ کے نبی آپ عورتوں کو حکم دے دیجئے کہ وہ پردہ کیا کریں۔ آپ اندازہ کرو جو آدمی پردے کی آیتیں نازل ہونے سے پہلے پردے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہو، اس کے گھر کے اندر اگر کوئی آدمی بغیر اجازت کے داخل ہو جائے بولو اس کو کیسا لگے گا؟ آپ کے گھر کے اندر کوئی اگر بغیر اجازت کے داخل ہو جائے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ ہے نا؟ کیا ہوا؟ سامنے سے ہٹیے، میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں۔ تو مجھے لگا آپ بھی تقریر کریں تو کہا مجھے تمہاری غیرت یاد آ گئی، میں واپس لوٹ آیا فواللہ تو مدبرن، کہ جس آدمی کو اتنی شرم حیا ہو، اتنی غیرت والا آدمی جو پردے کی آیتیں نازل ہونے سے پہلے ہی پردے کے بارے میں کہتا ہو اس کے گھر کے اندر بغیر اجازت کے میں کیسے داخل ہو جاؤں؟ اے عمر مجھے تیری غیرت یاد آ گئی، میں اس محل کے اندر نہ گیا۔ حضرت عمر بیٹھے ہوئے ہیں، آنکھوں سے آنسو زار و قطار نکل رہے ہیں، کہا اللہ کے نبی میرا سب کچھ تو آپ کا ہے، میں آپ سے کیا غیرت کروں گا؟ اے اللہ کے نبی آپ اس کے اندر چلے کیوں نہ گئے؟ میں آپ پہ قربان، میری ہر چیز آپ پہ قربان، میرے ماں باپ آپ پہ قربان۔ اللہ کے نبی آپ محل کے اندر چلے جاتے، محل کو دیکھ لے اللہ کے نبی میں آپ سے کیا غیرت کروں گا، سب کچھ تو میرا آپ کا ہے۔ تو جنت کے اندر تین طریقے کے محل ہو گئے، ایک محل جو سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنا ہے، ایک محل جو سفید موتی، لال موتی، ہرے موتی کی دیواروں سے بنا ہے، اور ایک محل جو پورا ایک موتی کا بنا ہوا ہے۔ تین طریقے کے محل۔ اچھا یہ دیواریں بن گئی، لینٹر لگا دیا گیا، ہم لوگ گھر ایسے ہی بناتے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ صرف دیواریں بنا کے لینٹر نہیں ڈالتے،
بلکہ ہم اپنے گھروں کے اندر کمرے بھی بناتے ہیں. یا جنت کے اندر جو محل ہوں گے اس کے اندر کمرے بھی ہوں گے. ہاں اس کے اندر کمرے بھی ہوں گے. فرمایا کیسے کمرے ہوں گے؟ فرمایا لہم غرف من فوقها غرف مبنیہ، ایک کمرے کے اوپر دوسرا کمرہ، دوسرے کمرے کے اوپر تیسرا کمرہ. اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہ کمرے تمہیں اس لیے دیے گئے، یہ محل تمہیں اس لیے دیے گئے، یہ بالا خانے تمہیں اس لیے دیے گئے بما صبروا کہ تم دنیا کے اندر نیک عمل کیا کرتے تھے. تو کمرے بھی بنے ہوں گے. جنات تجری من تحتها الانہار، نیچے نہر بھی بہ رہی ہوگی. سوئمنگ پول لگتے ہیں نا لوگ، بہت بڑا جب کوٹھی بنواتے ہیں، عالیشان مکان بنواتے ہیں تو گھر کے اندر سوئمنگ پول بناتے ہیں اور کتنا اچھا لگتا ہے. کبھی اس طریقے کے گھر میں آپ گئے ہوں جس میں سوئمنگ پول بھی بنا ہو تو بڑا اچھا لگتا ہے دیکھنے میں. بتائیے چھوٹا سا سوئمنگ پول ہم دیکھتے ہیں تو کتنا اچھا لگتا ہے. پوری نہریں بہ رہی ہے محل کے نیچے سے، تو محل اتنے خوبصورت اور سامنے نہریں بہ رہی ہیں اور محل اتنے خوبصورت ہے. اچھا جنت کے اندر جب لوگ جائیں گے تو کوئی بہت زیادہ عمل کرنے والا ہوگا، کچھ کم عمل کرنے والا ہوگا، کوئی اور کم عمل والا، کوئی بہت زیادہ عمل والا. تو کیا سب کو ایک ہی جیسا محل دیا جائے گا؟ نہیں، سب کو الگ الگ دیا جائے گا. کیسے الگ الگ دیا جائے گا اس کو بھی حدیث کے اندر بیان کیا گیا. پیارے نبی فرماتے ہیں ان فی الجنت مئۃ درجۃ، جنت کے اندر 100 درجے ہیں. 100 درجے یعنی لوگوں کو ٹھہرانے کے جو درجات ہیں، جو لوگوں کو جنت ملے گی اس کے 100 درجے ہیں. بعض روایت کے اندر آیا کہ 100 سے بھی زیادہ ہے. کہ کو یہ درجہ ملا، اس کے بعد اس سے زیادہ عمل کرنے والے کو اس کے اوپر والا درجہ ملا، اس کے اوپر والا کمرہ، اس کے اوپر والا پورشن ملا. تو ان دونوں کے درمیان کی دوری کتنی ہے؟ فرمایا کما بین درجتین کما بین السماء والارض، ان دونوں کی دوری اتنی ہوگی جتنا کہ زمین اور آسمان کی دوری ہوتی ہے. یعنی ایک درجے والا اگر زمین پر ہے تو دوسرے درجے والا آسمان کے اوپر ہوگا، اتنی زیادہ دوری ہوگی. اب بتا کون سا والا چاہیے؟ زمین والا ہی چاہیے، پہلا والا یا دوسرا والا چاہیے؟ آپ سمجھ لیجئے کہ پہلا والا اگر زمین پر ہے تو دوسرا والا آسمان پر، اور اس کے بعد جب تیسرا آئے گا تو وہ اتنی ہی دوری پھر سے ہوگی، چوتھا آئے گا تو پھر اتنی ہی دوری پھر سے ہوگی. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے 100 درجے بنائے ہیں. اسی طریقے سے یہ درجے اوپر تک چلے جائیں گے. یہ بلڈنگ اسی طریقے سے اوپر تک چلی جائے گی، یہ جنت اوپر تک چلی جائے گی. پیارے نبی فرماتے ہیں ان تمام درجات کے اندر جو سب سے بہترین درجہ ہے وہ جنت الفردوس